اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے ہم نے ایک موضوع محسن عالم کے نام سے یہ ایک سیریز ہے گفتگو کی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر حیات مبارکہ کے زیادہ تر واقعات جتنے بھی ہم سے ہو پائیں گے انشاءاللہ ان پر گفتگو کرنے کا سوچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی راہ میں قبول فرمائے۔ ہم نے اب تک معاشرتی مقاطعہ پہ بات کی تھی، جو شیب ابی طالب میں 3 سال گزارے، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کا یہ عالم تھا کہ اس پورے سال کو عام الحزن کہا گیا، اور غم یہ تھا کہ آپ کے 2 بازو، آپ کی طاقت، آپ کی اسٹرینتھ، حمایت سیدنا ابو طالب کے ذریعے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے جو آپ کو حاصل تھی وہ جاتی رہی۔ سیدہ خدیجہ وہ صعوبتیں برداشت نہ کر پائیں جو شیب ابی طالب میں انہیں سہنا پڑیں۔ اس کے نتیجے میں وہ بیمار پڑ گئیں اور پھر وہ وفات پا گئیں۔ ان کی وفات کے ساتھ ہی یہ رمضان کی 10 تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ بہت ٹوٹ گیا۔ آپ جب بھی کبھی تکلیف میں ہوتے، پریشان ہوتے، تو آپ تشریف لاتے تو وہ آپ کو حوصلہ دیتے، وہ آپ کا سہارا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت تھی، اور وہ خود بھی آپ پر فریفتہ تھیں۔ اس قدر محبت تھی کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور جبریل امین آپ کے پاس آئے، وہی لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ابھی خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہیں، وہ آتی ہوں گی، ابھی رستے میں ہیں، تو جب آئیں تو آپ انہیں اللہ تعالیٰ کا سلام کہیے گا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ نیک بخت ہستی تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل گفتگو کر رہے تھے، سیدہ سامنے سے آ رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، خدیجہ آ رہی ہیں، انہیں میرا سلام کہیے۔ جنہیں فرشتوں کے سردار اور جنہیں خود خدا سلام کہتا ہو، کیا ہستی ہوں گی، کمال ہوں گی، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہ بھول پائے ہوں، جن کی محبت کو، جن کی یادوں کو، جن کی آواز کو کبھی فراموش نہ کیا ہو، جن کے احسانات کو یاد رکھتے ہوں۔ اور دیکھیے نا، 3 سال صعوبتیں برداشت کر رہی ہیں بچیوں کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ، اور ساری زندگی مالداری میں، کشائش میں اور شہزادیوں اور ملکاؤں کی طرح گزاری ہے۔ ایک بار بھی شکوہ نہیں کرتی، ایک بار بھی تکلیف کا اظہار نہیں کرتی۔ کیا ہستی ہوں گی؟ اس ہستی کا چلے جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو گویا کہ غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ادھر ماحول مکہ کا ناگفتہ بہ ہے، ادھر یہ غم بھی ہے۔ تو ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہنی، جسمانی کیفیت قلبی بہت بے چینی کی ہو گئی۔ آپ نے سوچا کیوں نہ مکہ مکرمہ سے باہر نکل کے تبلیغ کی جائے، ہو سکتا ہے کہ طائف کے حالات موافق آ جائیں، ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ، اچھا ماحول ہے، اچھی آب و ہوا ہے، شاید اخلاق بھی اچھا ہو، وہ ہماری حمایت کا اعلان کر دیں، اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو، جو اس وقت تک زید بن محمد کہلواتے تھے، ان کو ساتھ لیا اور طائف تشریف لے گئے۔ طائف پر اس وقت ایک سردار کی حکومت تھی جن کا نام عمرو بن عمیر بن عوف تھا۔ یہ خود تو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اب انہوں نے اس طائف کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے 3 بیٹوں کے حوالے کر دیا تھا۔ ایک بیٹے کا نام مسعود تھا، ایک کا نام حبیب تھا اور ایک کا نام عبدی علیل تھا۔ اب یہ تینوں بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی سے شروع کیا کہ یہ رئیس ہیں اور یہ سردار ہیں، ان کی بات سنی مانی جاتی ہے، تو آپ تشریف لے گئے۔ اب یہ تینوں بھائی مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں، اور کچھ میں ہے کہ الگ الگ آپ ان سب سے ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مسعود ملتا ہے اور بہت تحقیر آمیز نگاہیں اور زبان استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم، اگر خدا نے تجھے نبی بنایا ہے تو میں اس خدا کے گھر کا غلاف پھاڑ دوں گا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ اس قدر گستاخی اور توہین آمیز لہجہ استعمال کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بھائی حبیب کے پاس جاتے ہیں، اسے اپنا پیغام دیتے ہیں۔ وہ جواب میں کہتا ہے اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا، میں نہیں نظر آیا اسے، تمہیں نبی بنا دیا۔ اب یہ اور دوسری ٹائپ کی گستاخی ہو گئی۔ وہاں سے بھی آپ آئے تیسرے کے پاس، یعنی یہ ایک پورے شہر کی حکومت ان تینوں بھائیوں کے پاس ہے، پھر چھوٹے چھوٹے قبیلوں پہ الگ الگ سردار ہیں۔ پھر آپ تیسرے کے پاس جاتے ہیں، عبدی علیل۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو بات ہی نہیں کرنی آپ سے، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ اتنی اہم اور اعلیٰ شخصیت ہیں، میرے جیسا معمولی سردار آپ سے کیوں بات کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو پھر بھی مجھے تو بات کرنی ہی نہیں ہے۔ یعنی تینوں نے اس قدر توہین آمیز رویہ دکھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا۔ اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے خود توہین کی۔ یہ 3 علاقے ہیں، پورا ایک بہت بڑا ملک ہے، اور اس ملک کے یہ 3 صوبے ہیں، اور ان تینوں صوبوں کے جو سب سے بڑے سردار ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں، اور پھر اتنا ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے انڈر جتنے اور سردار اور قبیلے آتے ہیں وہ ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچ رہے ہیں کہ اب وہ سرداروں سے ملیں گے، اس سے پہلے یہ سرداروں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ ان کو یہاں ٹکنے نہیں دینا۔ اور وہ اوباش نوجوان پیچھے لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں طائف کے باہر تک پتھر مار مار کے پہنچاؤ۔ اس قسم کے سلوک کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ پہلی بات تو یہ کہ عربوں میں ایسا تھا نہیں، مہمانوں کی میزبانی تو وہ کیا کرتے تھے، مسافروں کی بھی کیا کرتے تھے۔ یہاں مسافر بھی ہیں، یہاں عرب بھی ہیں، یہاں مہمان بھی ہیں، یہاں ایک معزز قبیلے کے سردار کی اولاد بھی ہیں۔ تم نبی نہیں مانتے، تم دین نہیں مانتے، باقی سب تو مانتے ہو، لیکن نہیں، اب یہ ساری نفرت، سارا غصہ دین پر ہے، اسلام پر ہے، اور اس کی وجہ سے نفرت، توہین اور غصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت بابرکت کے اوپر اتارا جا رہا ہے۔ حضرت زید کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آتے ہیں، کبھی آپ کے پیچھے آتے ہیں، اور دونوں طرف لائنیں لگا کر نوجوانوں نے مذاق اڑانا اور
پتھر مارے، اور کبھی کبھی آپ بیٹھ جاتے تھے تکلیف کی شدت میں تو کھڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بتائیں کیا کہہ رہے تھے آپ، اور آپ آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے، اور پتھر مارتے مارتے طائف سے بھی کچھ کوس دور تک لے گئے۔ حضرت زید نے آپ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہے، تو انہوں نے انہیں آدھا جیسے اٹھا لیتے ہیں، لے کر ایک انگوروں کے باغ میں پناہ لی، چھپ گئے اور اوپر بیلیں ڈال دیں۔ شہر سے بھی بہت دور تک دوڑاتے دوڑاتے، پتھر مارتے مارتے، خون بہہ رہا تھا۔ جب وہ آواز ختم ہو گئی، جب حضرت زید نے محسوس کیا کہ ان نوجوانوں کو نظر نہیں آ رہے اور وہ مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہم نے کافی کر لیا ہے، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ اب کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے اتاریں۔ تو حضرت زید بتاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک اور جوتے ایک دوسرے سے جڑ چکے تھے خون بہہ بہہ کے، تو پانی لائے اور بہت دیر تک پانی بہاتے رہے اور پیروں کو جوتوں سے الگ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر دکھ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنل ثعالب تک، جنہیں آج اس جگہ کو کرنل منازل کہتے ہیں، ریاض سے نجد سے جانے والے، پاکستان ہندوستان سے جانے والے لوگ اسے میقات کہتے ہیں، وہاں احرام باندھتے ہیں، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کر گئے۔ وہ تھوڑا ہی فاصلہ تھا جس جگہ تک وہ پہنچا کر گئے تھے، وہاں آپ نے بیٹھ کر ایک دعا کی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ یہ ایک طویل دعا ہے حدیث مبارکہ میں۔ اے اللہ، میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری کا، میں کمزور ہوں، میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، میں اپنی کم طاقتور ہونے کا، اپنی کم مائگی کا، یعنی حمایت بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، کمزور بھی ہوں، اکیلا بھی ہوں۔ اے اللہ، میں شکوہ کرتا ہوں تجھ سے، اے اللہ میں تجھ سے اپنی توہین کا، اپنی بے عزتی کا شکوہ کرتا ہوں۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر تو مجھ سے ناراض ہے، تیرے غضب سے پھر تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا جو ہے بہت طاقت والی دعا ہے۔ آپ اس کا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں اور یہ سوچیں کہ کیفیت کیا ہوگی۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے فرمایا، کہتی ہیں کہ احد کی جنگ میں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک لہو لہان دیکھا اور آپ کو تکلیف میں دیکھا، آپ اس تکلیف کی شدت میں فرما رہے تھے کہ اس قوم کا کیا ہوگا جو اپنے نبی کا منہ لہو لہان کر دیتی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ سکون آیا تو سیدہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، آج کے دن سے زیادہ تو کوئی دن آپ کی زندگی میں اتنا سخت تو نہیں آیا ہوگا، آج بہت سخت دن تھا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں، نہیں عائشہ، طائف کا دن اس سے بھی زیادہ سخت تھا۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے وہ نبی ہیں جنہوں نے کبھی خود کسی کو کچھ نہیں کہا، ان کی شخصیت مبارکہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی،
ان کو صادق اور امین بھی کہتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ ان سے کہلواتے ہیں کہ پوچھو ان سے، میں نے تمہارے بیچ ایک عمر بتائی ہے، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کہو تم ان سے پوچھو میرا رشتہ داری کا حق کیا ہوا۔ یعنی اس دین کو، اس اللہ کے پیغام کو تم نے آڑ بنا کر، بہانہ بنا کر، جو ظلموں کے پہاڑ، جو مظالم ڈھا دیے، جو ظلموں کے پہاڑ توڑ دیے، تم سوچو تو صحیح کہ اس اللہ کے بندے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تو اللہ کا پیغام دے رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، الہی میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی کمزوری کا، اپنی طاقت کے کم ہونے کا، اپنی کم مائگی کا، اپنی بے عزتی کا۔ اے اللہ، میں اگر تیری ناراضگی ہے مجھ پہ، یہ اس کا نتیجہ ہے، تو مجھے معاف کر دے، اور اگر میں نے تیرا حکم پورا کیا ہے اور یہ ناراضگی نہیں ہوگی، اور یہ تیرے بندے مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں کہ میں نے تیرا حکم کیوں پورا کیا ہے، تو اگر تو اس بات پر راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اب اس دعا کا مانگنا تھا عزیزان گرامی، کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو نازل فرما دیا۔ جبریل امین کے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی تھا۔ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ فرشتہ ہے، میں آپ سے اس کا تعارف کرا رہا ہوں، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، اب یہ آ گیا ہے، آپ حکم فرمائیے۔ اس شہر طائف، یہ طائف اس طرح سے ہے جغرافیائی لحاظ سے کہ ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، اور بیچ میں شہر ہے۔ دونوں پہاڑوں کو یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپس میں ملا دے گا، شہر کا نام نشان مٹ جائے گا، جیسے کبھی یہ شہر اس کائنات میں زمین پر تھا ہی نہیں۔ آپ حکم دیجئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکوے کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین بھیج دیے گئے، تاکہ طائف کے لوگوں کو سزا دی جائے، ان کی بد اخلاقی کی، ان کی توہین آمیز رویے کی، ان کی گستاخیوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں، ان کے آل اولاد میں سے ضرور اس دین پر چلنے والے پیدا ہوں گے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ سورہ احقاف کی کچھ آیات نازل فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں سورہ احقاف کی کچھ آیات، اور جنات جو وہاں سے گزرتے ہیں وہ سنتے ہیں، ان آیات کو سنتے ہیں، اور جا کر کہتے ہیں کہ یہ کلام تو پہلے صرف موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے سنا تھا، یہ وہی کلام ہے، اور یہ وہی فرشتہ بھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا کرتا تھا، جو گفتگو کر رہا ہے۔ پھر سورہ جن میں بھی وہی آیات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سنتے جنات نے سنا، اور جا کر اپنے قوم سے کہا کہ آج ہم نے ایک بہت عجیب کلام سنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو دعا آپ کو مل جائے گی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ اگر یہ میں اپنا گفتگو روک کر اس لیے بتا رہی ہوں کہ کہیں میں بھی نہ بھول جاؤں، اگر زندگی میں کبھی آپ کا دل بہت ٹوٹے کسی کی توہین سے، تو رب سے آپ بھی ایسے ہی شکوہ کر دیجیے گا۔ اب ظاہر ہے رب آپ کے پاس جبریل امین اور پہاڑوں کا فرشتہ تو نہیں بھیجیں گے، لیکن رب آپ کی دل آزاری کا ازالہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو کہ ان کے بعد کے آنے والے، ان کی نسلیں
یہی لوگ کچھ عرصے کے بعد اسلام کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جوں کا توں قبول کیا۔ کچھ عرصے کے بعد ہی، چند سالوں کے بعد ہی، ان میں کے بھی بہت سارے سردار، ان کی اولاد فتح مکہ کی ساتھ ہی پورا طائف مسلمان ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ مکہ میں بھی زندگی مشکل ہے، طائف میں بھی پناہ نہیں ملی، اب کیا کیا جائے؟ تو آپ نے مکہ کے سرداروں کے پاس سیدنا زید کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے سب سے پہلے اخنس بن شریک کے پاس جانے کا حکم دیا، اس کے بعد سہیل بن عمرو کے پاس، اور پھر مطعم بن عدی کے پاس۔ یہ 3 سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ایک کے پاس جانا، وہ پھر دوسرے کے پاس جانا، اگر وہ بھی انکار کر دے پھر تیسرے کے پاس جانا، اور ایسا ہی ہوا۔ اخنس کے پاس گئے، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر سہیل بن عمرو کے پاس حضرت زید گئے تو اس نے بھی انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں، میں تمام اہل مکہ کے ساتھ دشمنی نہیں لے سکتا اور میں ان کو پناہ نہیں دینا چاہتا۔ پھر مطعم بن عدی کے پاس حضرت زید گئے اور کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا کہ آپ مکہ مکرمہ میں جانا چاہتے ہیں اور آپ کو پناہ چاہیے۔ عرب کا شعار تھا کہ جب کوئی ان سے حمایت یا پناہ مانگتا، وہ بھلے دشمن ہی کیوں نہ ہو، تو اسے پناہ دیا کرتے تھے۔ مطعم نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا ہتھیار لگاؤ، حرم میں جاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں آپ جہاں بھی تشریف فرمائیں وہاں سے لو، حرم تک لاؤ، پھر حرم سے لو گھر تک لے کے جاؤ اور بعزت و حفاظت انہیں گھر تک پہنچاؤ۔ اس کے بیٹوں نے ہتھیار لگائے، گھوڑوں پہ بیٹھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پناہ میں لائے، حرم میں آئے، بآواز بلند کہا کہ یہ ہماری پناہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز ادا کی اور اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطعم بن عدی نے اپنے گھر پہنچایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کو یاد کرتے تھے اور بہت اچھے الفاظ میں ان کا یہ احسان یاد فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ اے کاش مطعم آج زندہ ہوتے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کے بعد تو آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، اے کاش اگر وہ ہوتا تو میں آج اس کا احسان اتارنے کے لیے اس کی میزبانی کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔